جہاں نیکی دیکھو وہاں رشتہ دے دو، چاہے خاندان ہے، ہاں خاندان میں کو ترجیح دو، خاندان کو ترجیح دو، کوئی شک نہیں، لیکن اگر خاندان میں جوڑ نہیں باہر تلاش کرو۔ ہمارے جی ہم بچی والے، ہم کیسے جائیں؟ بچی والے نہیں جا سکتے، یہ تو ہندوستان کی ہندی ثقافت ہے۔ میری بیٹی جوان ہے، میرے ذمہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ تلاش کروں، میں جا کر کہوں بھئی میری بچی جوان ہے، اگر آپ کو مناسب لگے تو آپ ہمارا پیغام قبول کر لیں۔ لیکن ہم اپنی بچیوں کو بوڑھا کر دیتے ہیں، کوئی رشتہ آئے تو کریں، کوئی رشتہ آئے تو کریں۔ پھر ایک یہ رشتے کرانے والیوں کا چکر ہے، اس نے کتنے گھر تباہ کر دیے ہیں۔ تو ماں باپ سے کہتا ہوں رائے لو، اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ کے خلاف نہ جاؤ، نہ جاؤ، نہ جاؤ، نہ جاؤ، برکت کیا دین سارا ہاتھ سے نکل جائے گا۔ لیکن سن لو میرے نبی کی زندگی اور بات اور سنت اور سیرت اور شریعت۔ فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، کر دوں؟ فاطمہ جیسی بچی انکار کر سکتی تھی اور علی جیسا رشتہ انکار کر سکتی تھی، وہاں ہاں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ یا رسول اللہ جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ یہ انشاءاللہ اس لیے کہا تھا کہ پہلے فاطمہ سے پوچھوں، پھر آپ اسی قدموں پر واپس آئے۔ علی جی مجمع اکٹھا کرو، مجمع اکٹھا ہو گیا، آپ ممبر پر کھڑے ہوئے، علی کو سامنے بٹھایا، کہا لوگو جبریل اللہ کا پیغام لائیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ علی کے نکاح میں دے دوں۔ اور علی خطبہ پڑھنے کے بعد میں نے 400 درم پر اپنی بچی کو تیرے فاطمہ بنت محمد کو تیرے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ ویسے سامنے بیٹھے تھے، کہا جی قبول کیا، اور سجدے میں سر رکھ دیا۔ پھر جب رخصتی ہوئی تو آپ نے بلوایا۔ ایک اور بات چلی، بچی کو خود گھر چھوڑ کے آؤ سسرا۔ یہ کیسے احمق لوگ، یہ کہاں کی باتیں کرتے ہیں؟ فطرت کے خلاف، دین تو دین ہے، فطرت کے خلاف کہ بچی کو خاوند کو سسرال کے گھر چھوڑ کے آ جاؤ۔ اس کے حقدار تو میرے نبی کی بیٹیاں تھیں۔ آپ نے علی کو بلایا، کہا اپنی امانت لے کے جاؤ۔ حضرت علی خود آئے، ساتھ ان کے بھائی عقیل آئے، ساتھوں میں ایمن آئی، سلمان فارسی آئے، اور آپ نے علی کو اندر بلایا۔ فاطمہ کو دلہن بنایا گیا، عائشہ، ام سلمہ، حفصہ رضی اللہ عنہن نے دلہن بنایا۔ پھر آپ نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دیا، کہا علی نبی کی بیٹی مبارک ہو۔ پھر فرمایا میری بیٹی فاطمہ، میرے خاندان میں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے۔ پوچھو اللہ کے واسطے پوچھو، یہ رشتہ بڑا اہم ہے۔ من آیاتی ہی، یہ میری نشانیوں میں سے میں نے خامد اور بیوی کا رشتہ بنایا۔ اللہ اس کو اپنی نشانیاں بتا رہا ہے، اس پر سینکڑوں آیات ہیں کہ یہ رشتہ باقی رہے، ٹوٹے نہیں، ٹوٹے نہیں، ٹوٹے نہیں۔ آج کا سسرالی ظلم، ساس سسر کا ظلم کتنے گھر برباد کر چکا ہے۔ کہیں بچیوں کی نادانی اور نافرمانی اور بد زبانی شریف ترین نوجوانوں کو ذلیل کر چکی۔ میں سب کو بیلنس کر کے بتا رہا ہوں، اپنے خاوند کا حق پہچانو، اپنی بیوی کا حق پہچانو۔ میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان جو بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ میرے نبی نے فرمایا میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو بیوی سے کہتا خاوند کو سجدہ کر۔ بھائیو بہنوں، یہ معاشرت ہے، معاشرت، اس کو سیکھو، اس کو سیکھو۔